गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। दो सूबाई असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, लेकिन दोनों सूबों के गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख देने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने दोनों गवर्नर्स को इलेक्शन की तारीख भेजकर जवाब मांगा, तो दोनों ही ने यह जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर से बात करके इलेक्शन की तारीख देगा। हुकूमती सफ़ों से आने वाले बयानात से भी ये तासुर मिला या बनाया गया कि जैसे हुकूमत इलेक्शन को वक्त पर करवाने के बजाय चाहती यही है कि इसको डिले कर दिया जाए। हालिया दिनों में इस हवाले से हुकूमत के क्या क्या बयानात सामने नजर आए हैं जिनसे ये तासुर पैदा हुआ है कि डिले होंगे इलेक्शन, जरा देखिए। के 90 दिन के अंदर आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा। ये बात इनको भी पता है, दे नो इट। आइन में ऐसी शिक्के हैं जिनकी वजह से आप इख्तियार देते हैं आइन के अंदर रहते हुए कि आप उसमें वक्त की कमी बेशी की जा सकती है। अगर जरूरत पड़े तो इंतखाबात जरा एक साल आज के लिए मजीद मुलतवी करते। आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी इंतखाबात मुलतवी करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। जरा देखिए। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है, इसमें कोई उबाम नहीं है, कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। आर्टिकल 105 आइन का वाज़ेह तौर पे कहता है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 90 दिन और उससे कम में इलेक्शन होगा। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है इसमें। अब ये उससे भाग रहे हैं, सब मिलके अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इससे बाहर निकलें। जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। हुकूमत तो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रही है, लेकिन कल नून लीग के अपने ही सेनेटर रहनुमा मशाहिद हुसैन सैयद ने यह कहा कि लूली लंगड़ी हुकूमत से बेहतर तो यह है कि इलेक्शंस करवा लिए जाएं। जरा देखिए। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू। रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चले। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। फिर कोई और आ जाएगा। मुस्तैद मशाहिद हुसैन ने कहा पंजाब में निगरान हुकूमत तो कायम हो चुकी है, लेकिन इस हुकूमत की गैर जानिबदारी पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद कल रात चौधरी परवेज इलाही के घर भी छापा मारा गया। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बना रही है। जरा देखिए। जब इनको अपनी मौत नजर आ रही है और ये हार रहे हैं, अगर जब भी इलेक्शन की डेट आ रही है करीब, तो काम तो कर नहीं रहे, ये ढूंढ ढूंढ के विक्टिमाइज कर रहे हैं और चादर और चारदीवारी का भी कोई तसद्दुस नहीं बहाल रखा गया। सियासत ये है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की कि ये करते ही ये है कि सियासी मुखालिफिन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने तीसरी दफा इनको हुकूमत मिली है। फाल्ट ये करने जा रहे हैं, दहशत गर्दी सबसे ज्यादा इनके दौर में हो रही है और मैं नहीं समझता कि ये क्या मुंह लेके जाएंगे वहां। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ चंद दिन कबल पाकिस्तान में पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए वापस आई हैं, लेकिन उनकी वापसी से पार्टी ऑर्गेनाइज तो नहीं हुई, उल्टा पार्टी में इख्तलाफात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज मरियम नवाज शरीफ भावलपुर पहुंची, जहां उन्होंने इमरान खान और उनका साथ देने वाली शख्सियात पर बड़ी सख्त तनकीद की है। ये भी देखिए। जिन्होंने 4 साल जिस गिरोह ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, जो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूँ 5 का टोला, चाहे वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बेसाखियां हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। ये तो अगले 12 साल का भी प्लान बनाकर बैठे थे मेरे भाइयों, और जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहाँ पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। हमें ज्वाइन करें सीनियर कानूनदान और सियासतदान इत्तेजाज एहसन साहब। सेनेटर इत्तेजाज एहसन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पंजाब और केपी में इलेक्शन में ताखीर की बातें हो रही हैं। पहले हमने देखा जनरल इलेक्शन में ताखीर की बात हुई, अब इनकी भी यही डिस्कशन है। आइन के आर्टिकल 105 में गवर्नर पर लाजिम है कि इलेक्शन की वो तारीख दें, 90 दिन में इलेक्शन कराएं। गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी ने इलेक्शन कमीशन को अब एक खत लिखा है और कहा है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र उनको तमाम सियासी जमातों से वो मशवरा करें और फिर तारीख दी जाएगी। क्या गवर्नर का इलेक्शन की तारीख ना देना
آئین کے حساب سے کس طریقے سے آپ اس کو ڈپک کریں گے؟ یہ آئین کے حساب سے اگر تو 90 دن کے اندر اندر تاریخ رہتی ہے تو پھر تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 90 دن آئین نے پرسکرائب کیے ہوئے ہیں، پابند کیا ہوا ہے، وہ گورنر صاحب ہوں یا الیکشن کمشنر ہوں، وہ کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا، وہ پابند کیا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر وہ سارا عمل مکمل ہونا ہے، تو وہ اس کی تاریخ، اس لیے اس تاریخ کو یہ میں تاخیر نہیں کر سکتے، پر اس میں اور ہدایات اگر ہے کہ آپ کسی سے کنسلٹ کر لیں یا وہ کر لیں، وہ بے شک کریں، اور الیکشن کمشنر کا ہی اصل میں کام ہے conduct of elections which will include the fixing of the date of the election, but یہ نہیں ہو سکتا کہ 90 دن سے آگے جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ 90 دن سے آگے جائے۔ اعتزاز احسن صاحب ہمیں تھوڑا سا وقت دیجیے گا، ہم چلتے ہیں قمر زمان کارا صاحب کی طرف، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، اس وقت حکومت کا حصہ ہیں۔ کارا صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ گورنر پنجاب اور گورنر کے پی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی اداروں اور تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرنے کے بعد الیکشن کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ بیانات آئے ہیں پی ایم ایل این کے لیڈرز کی طرف سے، جہاں پہ الیکشن ڈیلے ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ وقت الیکشن کے لیے مناسب نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری اعتزاز صاحب میرے سینئر ترین ممبرز میں ہیں پارٹی کے، ان کے سامنے آپ نے مجھے کیسے کہہ دیا میں سینئر پارٹی ممبر ہوں؟ ہاں میں بھی پارٹی کا کارکن ہوں، سینئر ترین کارکن ہیں آپ؟ چلیں نہیں سینئر ترین وہ ہیں، ہم تو صرف سینئر اب چلو ہم بھی سفید بالوں والے ہو گئے لیکن چوائس آپ بڑے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ الیکشن کے لیے آئین کا تقاضا بڑا واضح ہے۔ آئین کہتا ہے کہ اسمبلی کی جس دن ریزولوشن ہوتی ہے اس کے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور جو استعفے ہیں ان کے 60 دن کے بعد کے اندر الیکشن ہونے، ود ان سے لازم یہ نہیں ہے کہ 90 دن والا آخری دن جا کے الیکشن ہوگا، ہو سکتا ہے 60 دن میں ہو جائے، 65 میں ہو جائے، 70 میں ہو جائے، 80 میں ہو جائے، لیکن اس کے لیے جو ڈیٹ دینے کی بات تھی وہ گورنر نے تو ڈیٹ دینی بھی نہیں ہے۔ آئین جو کہتا ہے نا صدر پاکستان یہ کام کرے گا یا گورنر یہ کام کرے گا، تو گورنر یا صدر اپنے طور پہ فیصلے نہیں کرتا بلکہ وہ آن دی ایڈوائس آف دی گورنمنٹ کرے گا، اور گورنمنٹ کا سپریم کورٹ نے ایک واضح کیا ہوا ہے کہ میں ویسے اس فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہوں لیکن یہ فیصلہ موجود ہے تو اس کے تحت چلنا پڑے گا۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ از گورنمنٹ، حالانکہ ووٹ پرائم منسٹر لیتا ہے، کیبنٹ ووٹ نہیں لیتی ہاؤس سے۔ اسی طرح چیف منسٹر کا ہے، سو جب چیف منسٹر کے ساتھ کیبنٹ تشکیل پا گئی ہے یا پا رہی ہے تو وہ بیٹھ کے فیصلہ کر کے بتائیں گے گورنر کو کہ یہ آپ فیصلہ کریں گے۔ گورنر نے تو خالی ڈاک خانے کے طور پہ وہ لیٹر فارورڈ کرنا ہے یا وہ ایڈوائس فارورڈ کرنی ہے۔ سو جو بھی بات کہی جائے آئین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الیکشن آگے جانے کی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے جو میری دانش میں ہے، میں کیونکہ قانون کا طالب علم نہیں ہوں، ایسے ہی صرف سیاسی کارکن ہوں، لیکن میری دانش میں صرف ایک رستہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی آئین کے اندر رستہ ہے کہ اگر الیکشن کا انعقاد کسی وجہ سے ممکن نہ رہے، یعنی جنگ لگ جائے، سول وار ہو جائے، خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں، کوئی فلڈز آ جائیں، کوئی بہت بڑا طوفان آ جائے اور الیکشن کا انعقاد پریکٹیکلی پاسبل نہ رہے، تو پھر فورس میجور کے طور پہ آپ اسمبلی کی مدت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی بڑا اسٹرکٹ اس کے میئرز ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی رستہ اگر ہے تو کوئی قانون دان ہی بتا سکتا ہے، میرے جیسا کارکن تو نہیں جانتا۔ بٹ اعتزاز صاحب کو ہم نے سنا ہوگا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نہیں ہوتے الیکشن 90 ڈیز میں تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، پھر ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ جمہوری حکومت تھی یا یہ جو تھا آئین شکن کی حکومت تھی، اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ بن سکتا ہے اگر آپ الیکشن کو ڈیلے کریں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاثر دیا جا رہا ہے کارا صاحب،
आके वजीर कानून कभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी अली खान साहब, अली मलिक साहब दे रहे हैं स्टेटमेंट। सो एक तासुर ये जा रहा है कि इलेक्शन नहीं करवाने हैं। क्या पीपल्स पार्टी इसमें मुत्तफिक है या समझती है ये ठीक तासुर जा रहा है? पीपल्स पार्टी तो आइन के साथ है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा आइन की हुक्मरानी की बात करती है, उससे अलावा हट के नहीं। जो कुछ भी हो वो आइन के तहत होगा। रही बात के 2008 में, अगर आप इजाजत है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो हालात थे आपसे ज्यादा किसी को नहीं याद होंगे। सो उस वक्त भी 6 हफ्ते के लिए इलेक्शन मुलतवी हुए थे और फिर हुए थे। तो अब ऐसे खुदा न खास्ता क्या सूरत हाल है कि इलेक्शन ना वो वाले अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात बने कि इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन न रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी दानिश में तो ये है, बाकी ये मेरी जाती राय है। मेरी जमात की राय यकीनन वही होगी जो आइन और कानून का मंशा है, उससे हटके कोई राय नहीं। सीनियर पॉलिटिशियन जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ये वो तासुर नहीं जा रहा कि आप माइंड ना करें कि जब आप ये स्टेटमेंट्स दे रही है आपकी हामी जो लोग हैं कि अल्लाह करे दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े, ये वो वाला तासुर नहीं जा रहा? देखिए फ्रिया, बात यह है कि इमरान खान ने, ये मेरी पहली पोजीशन अपनी जगह पे इंटैक्ट रखते हुए, इमरान खान ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इस हाल में ले आए हैं, वो इस सतह पे खड़ा कर दिया है कि अब कोई इखलाकी तकाजा सामने रहा नहीं। ये सबसे बड़ा अजाब हो गया। यानी कोई प्रेशर नहीं रह गया आवाम का। उन्होंने अपने तौर पे हर कानून को, हर ज़ाब्ते को बर्बाद करके रख दिया है, हर ट्रेडिशन को बर्बाद कर दिया है। उसके जवाब में अगर दूसरी तरफ से आप 100% आइन और कानून के तकाजे मांगे तो ये बात तो दुरुस्त है कि आइन के मुताबिक ही चलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हालात आपको जबर की तरफ ले जाते हैं और आप ना चाहते हुए वो फैसले कर पाते हैं। और रही बात इलेक्शन का, अगर डिले होता है तो ये जो आर्टिकल 6 है, जिन चीजों पर लगना था उन पे तो लगा नहीं है। इसके अंदर तो आर्टिकल 6 का मेरे ख्याल में ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये आइन के मुताबिक ना चलना एक और सूरत है। यानी उसके अंदर भी एक आर्टिकल 254 है जो कहता है कि अगर किसी वजह से आइन के ऊपर स्ट्रिक्टो सेंसो जो उसकी हदूद क़यूद मुकर्रर की गई है उस पर अमल दरामद ना हो सके तो वो एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। लिहाजा इसको उस तरह इंटरप्रेट करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर एक मुहज़्ज़ब मुआशरे और एक मुहज़्ज़ब डेमोक्रेसी की तरफ आपने जाना है तो फिर अपने एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करना है, वर्ड पे अमल नहीं करना। दूसरी तरफ हम देखें तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस का अंबार लग चुका। कल रात चौधरी परवेज इलाही के घर भी छापा मारा गया, फवाद चौधरी को आज ही जमानत मिली है। इससे क्या तासुर जा रहा है? सियासी इंतकाम का तासुर नहीं जा रहा? मुझे आपके इस आर्गूमेंट पे बहुत अफसोस हुआ है। मैं आपके इस आर्गूमेंट पे एहतजाज कर रहा हूँ, इसलिए कि कैसे आपने कह दिया कि सियासी इंतकाम है। फवाद चौधरी को किसके कहने पे पकड़ा गया? फवाद चौधरी को क्या हुकूमत ने पकड़ा? हमारी तरफ से कोई रेफरेंस हुआ? हमारे पास ये रास्ता मौजूद नहीं था। इमरान खान और उसके सारे बंदों के ऊपर जो उसके मेन स्ट्रीम है उनके ऊपर जेली केसेस जिस तरह उसने बनाए थे, हम भी बना के नैब के केसेस बना के छोड़ देते और वो 6-6 महीने पड़े रहते। नैब का तो 90 दिन का तो रिमांड होता है भैया, जितना भी उसके बाद अपने जाके भुगतते रहते, अपनी वजाहतें करते रहते और 6-6 महीने साल बाद जाके अदालतें उनकी बेल ले लेती। तो आप ठीक कह रहे हैं कायर साहब, लेकिन मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा। पहले मेरी बात रिमाइंडर दे रही हूं कि मुफ्ता इस्माइल और शाइफा खान ने बात, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा। अच्छा चलिए आप बात मुकम्मल करें, मेरी बात करें, खत्म होगी तो फिर अगला सवाल आएगा। जी मैं आपसे एहतजाज क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि पाकिस्तान के कायमी इदारे इलेक्शन कमीशन को फवाद चौधरी ने धमकियां दी, उनके बच्चों को धमकियां दी, उनकी फैमिलीज को धमकियां दी। उन्होंने उसके ऊपर अपना एक मुकदमा दर्ज कराया, FIR दी, उसके तहत वो पकड़ा गया। अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे उस पर कोई गर्ज नहीं है। या तो आप मुझे ये कहें, फरिया अदरीस मुझे ये कहे कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत की इमाम पे सारा कुछ कर रहा है, आप ये अलग करें, फिर मैं आपके आर्गूमेंट को आगे लेके चलता हूँ। इलेक्शन कमीशन एक सोवरेन इदारा है भाई, इंडिपेंडेंट इदारा है, आईनी इदारा है। उन्होंने अपने तौर पे अपना एक मुकदमा दिया है। हुकूमत ने आज तक किसी बंदे के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की, कोई इंतकामी कार्रवाई। पहले तो ये बात समझिए। अब आप आए कि जी चौधरी परवेज इलाही के घर पे छापा पड़ा है,
चौधरी परवेज इलाही का घर बड़ा मुकद्दस घर होना चाहिए। चौधरी साहब का मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन उनका एहतराम होना चाहिए। लेकिन अगर उनके कुछ लोगों पे मुकदमा दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है, तो चौधरी साहब भी कहते हैं और खान साहब भी कहते हैं कि जो शख्स जो कानून को मतलूब है वो कानून के सामने पेश हो, और अदालतें तो उनको रिलीफ देती ही हैं, वो अदालतों में जाके अपने आप को गुनाहगार बेगुनाह साबित करें। ये क्या बात हुई? अगर वो उनके घर पे पुलिस गई है, मेरे घर पे पुलिस जाए तो कोई बात नहीं है, आम आदमी के घर पे पुलिस जाके छापे मारे तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ताकतवर लोग कानून से बावरा हुए, इमरान खान और उसके साथी कानून से बड़े बड़े हो गए। हमारे घरों के तकद्दस नहीं है, उनके घरों के तकद्दस है। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? ठीक है, इसको फिर ठीक हो रहा है फवाद चौधरी साहब के साथ? नहीं, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। लेकिन ये बताओ मुझे कि क्या मैं क्या करूं अगर मेरी जमात की मोहतरमा फरियाल तालपुर को हॉस्पिटल से रात को हुक्मन उठा के जेल में ले जाया जाता है कि इसको अस्पताल की फैसिलिटी भी नहीं देनी, जाके जेल में रखो, तो मैं क्या करूं? हमारा कोई तकद्दस नहीं है, हमारा कोई इख्तियार नहीं है, इस मुल्क के आम आदमी का कोई इख्तियार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ हो रहा है ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन इसका सारे का सारा सेहरा इमरान खान और उसके रवैयों और उसकी जमात के सर है। राइट। कमर ज़मान कायर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने डिटेल में कमर ज़मान कायर साहब का मौक़िफ़ सुना। इत्तेज़ाज़ हसन साहब, कंटिन्यूइंग विद यू, अगर गवर्नर लेट्स से जो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 105 के मुताबिक इलेक्शन की तारीख नहीं देते, लेट्स अस्यूम दैट, तो इसके असरात क्या होंगे? और अगर गवर्नर तारीख नहीं देते तो क्या ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन खुद से इस मामले में कोई डिसीजन ले? नहीं, वो डेट की डेलीगेशन तो नहीं कर सकते जो अगर उनको ये है। लेकिन 105 में जो है वो है जो डिसोल्यूशन की डेट उसमें दी गई है, वो नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शन to the assembly. अब ये governor is under this cannot delegate. He has to, the governor, if he dissolves the assembly or the provincial assembly, notwithstanding anything contained in clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of general election to the assembly. ये तो गवर्नर की ही ड्यूटी है। He shall, it is not an इख्तियार, it is not delegable. He can't delegate it to anybody else. So इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, आज हमने देखा खान साहब ने भी कहा कि दहशतगर्दी का जवाब बना के इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश की जा सकती है। आइन के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात हम देख रहे हैं, हो भी रहे हैं। खुदा न खास्ता ये अगर इसी तरीके से चलता है या बढ़ता है, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या इस बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? दहशतगर्दी का जवाब वैसे तो नहीं हो सकता। इलेक्शन में तो होना है, दहशतगर्दी हो रही हो ना हो रही हो। एक मिसाल ये ले रहे हैं कि एक वाकया बीबी शहीद के जब शहादत हुई 27 दिसंबर को, तो 8 जनवरी को इलेक्शन होना था, वो वोटिंग होना था। उसको ये 22 फरवरी तक जनरल मुशर्रफ ने पोस्टपोन किया। उसकी वजह ये थी कि दहशतगर्दी नहीं थी वजह असल में, जो बताई भी गई, जो नोटिफाई भी हुई, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी। वो 20-22 थानों पे हमला हो चुके थे, लोगों के गाड़ियां जलाई जा चुकी थी, बहुत ज्यादा अफरा तफरी और बर्निंग और लूटिंग और गुस्सा लोगों का निकल रहा था ऑल अलोंग द जीटी रोड एंड पर्टिकुलरली इन सिंध। बहुत ज्यादा टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो गया था। तो टोटल breakdown of law and order of that magnitude may enable the state to postpone it for let's say 2 weeks or 3 weeks, but इससे ज्यादा नहीं postpone किए जा सकते। आप देखें
आप देखें कि जब एक टेन्योर खत्म हो जाता है, गवर्नमेंट का तो टेन्योर खत्म हो गया होगा, असेंबली पिछली का भी टेन्योर खत्म हो गया होगा, गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो गया हो तो उसके बाद अगर वो कोई चीफ मिनिस्टर बना रहता है आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, तो वो तो ही इज कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, and under section 6 of the constitution an offense is punishable with the highest penalty. वो अगर कोई कहता है कि जी मैं अभी भी चीफ मिनिस्टर हूँ, 90 दिन भी गुजर गए हैं और कोई क्राइसिस भी नहीं है, पर को क्राइसिस हो भी तब भी 2-4 हफ्ते गुजर गए हैं और मैं बैठा हुआ हूँ और मैं अहकामात दे रहा हूँ, तो वो उसने तो यूजर्व कर ली ना गवर्नमेंट, उसने तो गासिबाना उसका कब्जा हो गया हुकूमत पर। तो वो काबीना और वो सारे वो चीफ मिनिस्टर वो आर्टिकल 6 के, यही तो हम कहते हैं, मतलब अगर फौज करे तो उसको हम कहते हैं कि इलीगल है, अगर सिविलियन करेगा तो वो भी इलीगल होगा और उतना ही सजा का हकदार होगा। तो ये आर्टिकल 6 का केस हो जाएगा अगर इफ इट गोज बियॉन्ड 90 days। हमने ये भी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि आइन में ये तो दर्ज है कि असेंबली तहलील होने के 90 डेज में इलेक्शन होगा, लेकिन इस हवाले से कुछ भी नहीं लिखा आइन में कि अगर इलेक्शन 90 डेज में नहीं होते तो क्या होगा। इस पे क्या राय है आपकी? ये देखें ना, सिंपल बात है, 90 डेज यूं ही तो नहीं दिए, 90 डेज में पूरे अमल की तकमील होनी है, उसके बाद 14 दिन देते हैं वो रिजल्ट की कंसोलिडेशन, रिजल्ट आ जाए तो 90th डे को फर्ज करो, 90th या 89 डे को पोलिंग होती है, तो दैट इज वैलिड पोलिंग, होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। उसके बाद उसके रिजल्ट और कौन से वो सारे किसके कितनी पार्टीज के कितने आए, फिर पार्टीज में जो होता है वो सीट, स्पेशल सीट की कितनी बनती हैं, वो बना के सारी वो 14 दिन उसके लिए दिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ द पार्लियामेंट। एंड वंस पार्लियामेंट इज कंप्लीट एंड इलेक्टेड एंड सिटिंग आउटसाइड, दोज सिटिंग इनसाइड इन इट्स प्लेस आर ऑल इलीगल। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं खान साहब के मसाइल बढ़ रहे हैं। तोशाखाना केस में क्रिमिनल कार्रवाई के हवाले से 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होने जा रही है खान साहब पर, उसके बाद इसने आगे बढ़ना है। आपको इस केस में इमरान खान साहब नाअहल होते नजर आ रहे? इस थ्रेट कन्विक्शन की तो सीरियस थ्रेट हो सकती है, बट आई थिंक इसमें वो lawyers will argue the case, so I can't really comment on it, but I'm sure they will make out a case that which comes out of the Toshakhana, once it comes out of the Toshakhana at any rate whatsoever, it will be the property of the owner, who the government has transferred the property to that owner on a given prescribed price, so he can do whatever he wants with it under Article 23 of the Constitution. But what are the exact facts and वो उसके किस तरह चलता है, सीरियस चार्ज तो है, और वो चार्ज है सीरियस उसके चीज़ों को लेने का। वो और बहुत सारे जब अगर खुल गया लिस्ट आ गई सारों की 1947 से, तो पता नहीं फिर कौन मुंह छुपाएगा। मैंने तो लिस्ट देखी थी जनरल ज़िया के ने जो सीक्रेट फंड इस्तेमाल किए हुए थे, क्योंकि बीबी शहीद पे भी ये एक इल्ज़ाम, एक रेफरेंस बनाया गया था कि उन्होंने सीक्रेट फंड्स में खुर्द की है। हमने साबित कर दिया था कि कोई खुर्द नहीं की थी, और इस दौरान हमने जनरल ज़िया ने किस तरह सीक्रेट फंड को इस्तेमाल किया था वो हमने डॉक्यूमेंट्स खुलवा लिए थे, और उसमें ऐसी अजूबे बात हुई कि गोल्फ he played golf at a golf course I think in Ahmedabad, और 20,000 रुपया दे दिया सीक्रेट फंड से कैदी को
جو نارملی 300 روپے 100 روپے 200 روپے لیتے ہیں. تو یہ اس قسم کی بڑی پیر پگارا صاحب مرحوم کے ٹکٹ جہاں کے آتے تھے, بہت کچھ ہی کھل جائے گا. سو یہ تو کافی انٹرسٹنگ ٹائمز ہیڈ لگ رہے ہیں. گولف کورس کہ یہ ایبٹ آباد میں گولف کھیلتے تھے جنرل ضیاء الحق, یہ مجھے آج ہی پتہ چلا ہے آپ کے تھرو. لیکن فواد چودھری صاحب کی طرف چلتے ہیں. ان کی ضمانت منظور ہو گئی, ابھی ان کے کچھ مناظر بھی دکھائے, انہیں بات کی میڈیا سے باہر آنے کے بعد. جج نے یہ ریمارکس کیے کہ ضمانت اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ فواد چودھری ایسے الفاظ دوبارہ نہیں دہرائیں گے. کیا ایک ہفتے میں یہ ضمانت منظور ہوئی ہے؟ یہ آپ کے خیال سے یوں ہی ہونا چاہیے تھا یا یہ بڑی جلدی فیصلہ ہو سکتا تھا؟ پورے اس معاملے پر آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ نہیں, اس میں بہت تاثر برا گیا ہے عدالتوں کا بھی, اور خاص کر یہ پولیس اور سی ٹی ڈی کا. اور اس میں چیف الیکشن کمشنر بہت کنٹروورشل ہو جائے گا, آپ دیکھیں گے. کیونکہ یہ جتنے برے انداز میں, جتنے غیر قانونی غیر آئینی انداز میں انہوں نے ڈیل کیا ہے اور ٹریٹ کیا ہے فواد چودھری کو, اس انداز میں تو کوئی کرمنل بھی نہیں, کیونکہ اس کے منہ ڈھانپنے والے کرمنل اور ہوتے ہیں جن کی شناخت نہ ہوئی ہو. چہرہ کس سے چھپا ہوا ہے سارے پاکستان میں فواد چودھری کا. He's on television or in the box all the time. And people, whether they like it or not, he's there and they see him. اس کو کس سے چھپانا ہے؟ وہ تو صرف ایک تکلیف دینے کے کارن تھا کام, اور وہ اس کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ہے. And he should file prosecutions against those who authorized this prosecution, his arrest also. Or that, and I think it makes the Chief Election Commissioner mighty controversial کہ وہ اتنا غصہ نکال رہا ہے, اس میں اتنا کینہ ہے کہ وہ under his authority arrest ہوا ہے, اور اس پہ خلاف اتنا زیادہ اس کو غصہ ہے کہ اس کی پٹائی بھی کروا رہا ہے, اس کو ہتھکڑی بھی لگوا رہا ہے, اس کو مطلب ہے I didn't expect a normal civil servant and a senior one as him to be so vindictive. To allow this, he should have stopped it. بڑی افسوس کی بات ہے یہ تمام معاملات جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں. دوسری طرف بھی دیکھیں, ایک تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہاں پہ اب سوال نظر آ رہا ہے. ایک اور معاملہ بھی ہے کہ پنجاب میں نگران حکومت جب سے آئی ہے انتقامی کارروائیوں کی شکایت بڑھ گئی ہیں. آج چودھری پرویز الہی کے گھر چھاپا بھی پڑا ہے. پہلے عمران خان صاحب اس حوالے سے شکایت کر رہے ہیں. کیا محسن نقوی جو کہ اس وقت انٹرم چیف منسٹر ہیں, ان کا تاثر جا رہا ہے کہ وہ غیر جانبدار کردار ادا کر رہے ہیں؟ محسن نقوی کو کچھ خیال کرنا چاہیے. بڑا اچھا خاندانی آدمی لڑکا ہے, بہت ہی اچھا خاندان ہے, اور اس کو میرا خیال ہے he should leave a legacy of vindictiveness. He should learn from the People's Party. He should learn from his mentor Asif Ali Zardari, who was president for 5 years, who ruled with his prime ministers Yusuf Raza and Raja Pervez Ashraf for 5 years. اور 5 سال آصف زرداری کے صدارت کے ایک بھی شکایت نہیں آئی کہ کسی کے ساتھ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے یا وینڈکٹیولی اس کے ساتھ سلوک ہوا ہے, although he had much to be vindictive about. تو وہ ان کے مینٹور ہیں, ان سے سیکھیں. بی بی سے, بی بی کی 2 دفعہ وہ پرائم منسٹر ہوئی, حکومت چلائی, اس نے کوئی victimization نہیں کی. Again, she had so much to victimize other than to take revenge. But اس کو اگر اپنی نیک نامی چاہیے تو اس کو محسن نقوی کو ذرا اس میں assert کرنا چاہیے, assert کر کے restore کرنی چاہیے the dignity of human beings that are in the custody of the police or
or in whose houses they are barging in. सो एतजाज साहब, मोहसिन नकवी का साबिक सदर आसिफ ज़रदारी से पुराना ताल्लुक है, वो इसको ओन भी करते हैं, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में इस ताल्लुक का कोई फायदा हो सकता है इलेक्शन में? नहीं, वो मोहसिन कहता है, वो खुद मतलब करता है, तस्लीम करता है कि आसिफ साहब से वो मुतासर है, और ये तो नहीं हम कह सकते कि वो एज चीफ मिनिस्टर आसिफ ज़रदारी की हर बात डिक्टेशन ले रहा है उनसे। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि उनका जो तौर तरीका था, उनकी जो तामुल मिजाजी थी, उससे कुछ सीखे, एंड ही विल ब्रिंग अ गुड नेम टू हिमसेल्फ। ये जरूरी नहीं है कि अब परवेज इलाही तो मेरी पार्टी का भी नहीं है, और गुजरात की सियासत में हम एक दूसरे के साथ भी नहीं है। वो उसके घर पे पुलिस सीढ़ियां लगा के और दाखिल हो रही हो, ये काम नहीं करना चाहिए, और इसमें पीपल्स पार्टी को तो का नाम नहीं आना चाहिए इसमें साथ, मेरे ख्याल में, क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक ट्रेडिशन रही है इन गवर्नमेंट, एंड दैट ग्लोरियस ट्रेडिशन शुड बी केप्ट अलाइव। ये बीच में नून एलिमेंट आ रहा है, दिस इज द नून एलिमेंट इन द कोalition, आई थिंक। सेनेटर एतजाज अहसन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात होगी पंजाब की सियासत में क्या कोई नई जमात बनने जा रही है, नई जमात किस तरीके से एक तब्दीली की तरफ जा सकती है, या पाकिस्तान में वही रवायती सियासत होगी। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पंजाब की सियासत में एक नई सियासी जमात की तश्कील की बात गश्त आम है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन और दीगर अहम शख्सियात को मिलाकर नई जमात तश्कील देने की खबरें बड़े दिनों से आपने सुनी होंगी। चंद दिन कबल पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने हमारे प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन को पीपल्स पार्टी में लाने के लिए राब्ते हो रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। हमारी पार्टी की ख्वाहिश है कि जहांगीर तरीन साहब और चौधरी सरवर साहब, उनको मेरे ख्याल है बाज़ाब्ता मुज़ाकरात भी कई तरीके हवाले से हो चुके हैं कि पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी में वो शामिल हो। ओके, ये दो हो गए मुझे हैं। पता चौधरी सरवर की तो कोई खबर आई को हमने बार रिक्वेस्ट की है कि आप पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो पहले पीपल्स पार्टी में होते थे किसी जमाने। आज हमने देखा मरियम नवाज शरीफ ने भी अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया है। उससे पहले हम पे दर पे देखे थे कि पीटीआई बड़ी मुतहरिक थी, लेकिन वो जिस वक्त खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई, उसके बाद वहां पर मामला आपको फिलहाल रुका हुआ नजर आता है। लेकिन खान साहब ने आज जब मुलाकात की है जर्नलिस्ट से, तो उन्होंने बताया है कि बहुत जल्द वो भी मैदान में होंगे। सो नई पार्टी पंजाब में किधर होगी, या वो लोग जो कि इस वक्त किसी पार्टी में नजर नहीं आ रहे वो किस तरफ हैं, पूछेंगे फॉर्मर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से। थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो बड़ी मुलाकातें भी हुई, बहुत बातें भी हुई, सो खबर क्या हुई? देखें जी, खबर तो मीडिया की मर्जी है, जो खबर मर्जी बना ले तो बन जाती है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अलीम खान साहब से या जहांगीर खान तरीन से या किसी और सियासी शख्सियत से हमारी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई है जिसमें ये सोचा गया हो या इसके बारे में कोई मंसूबा बनाया गया हो कि हमने एक नई पार्टी जो है वो लॉन्च करनी है। और उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि ये बड़ा मुश्किल काम है कि इलेक्शन जो हैं पंजाब में और केपी में सपोज टू बी 90 डेज में होने हैं, और फिर मरकज़ में जो इलेक्शंस हैं वो अक्टूबर में होने हैं। तो इतनी जल्दबाजी में किसी पार्टी का बनना, उसका मशहूर बनना, उसकी तंजीमें बननी, ये कोई आसान काम जो है वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मेरे ख्याल में बस वैसे ही बात हो रही है, लेकिन इसमें कोई हकीकत जो है अभी तक तो कम अज़ कम मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मुझे नई पार्टी बनाने के लिए ना किसी ने को मुझे अप्रोच किया है और ना मैंने किसी से इस सिलसिले में कोई बातचीत जो है वो की है। चौधरी सरवर साहब, क्या पाकिस्तान में कोई जमात जो कि इम्पैक्ट डाले एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर बन सकती है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सियासी जमात जो है एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर बन सकती है, इक़्तिदार में
आ सकती है। اور اب جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب پبلک پوائنٹ آف ویو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب جو سیاستدان ہیں وہی سیاست کھیلیں اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن فریحہ اصل بات جو ہے، جو مسئلے کی جڑ ہے، میں نے جو پچھلے 10 سالوں کا سیاست میں نچوڑ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، پارٹیوں کے اندر مشاورت نہیں ہے، فرد واحد یا 2-3 لوگ جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، پارٹیوں میں الیکشن نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ سے آج میں کھل کر باتیں اس لیے فریحہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق بھی برطانیہ سے ہے اور وہاں کی سیاست کو، وہاں کی جمہوریت کو میرا خیال ہے جتنا آپ جانتی ہیں شاید اور کوئی اینکر جو ہے اس بارے میں اتنا علم جو ہے وہ نہ رکھتا ہو. مجھے بتائیں کہ وہاں پر کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ تمام مرکزی اور صوبائی تنظیمیں جو ہیں ان کو توڑ دے؟ کیا وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن اوپر سے نیچے جاتی ہے یا وہاں پر آرگنائزیشن جو ہے نیچے سے اوپر جاتی ہے؟ تو میری جو خواہش تھی فریحہ انفارچونیٹلی وہ پوری نہیں ہوئی. جب میں نون کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں آیا تھا تو میں نے بڑی تھی باتیں جو خان صاحب سے کھل کر بھی ہوئی تھیں. ان سے میں نے شیڈو کیبنٹ کی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، ہونی چاہیے. پارٹیوں میں جمہوریت کی بات ہوئی تھی، پارٹیوں میں الیکشن ہونے کی بات ہوئی تھی، لیکن چند مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی وجوہات تھیں. تو میں نے آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن ہونے والے تھے جس میں پنجاب کی پریزیڈنٹ کے لیے میں بھی امیدوار تھا اور شفقت محمود بھی امیدوار تھے، اور ہم دونوں چاہتے تھے کہ الیکشن جو ہے ہونے چاہیے، لیکن وہ الیکشن جو ہیں وہ پوسٹ پون کر دیے اور اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف میں کبھی بھی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوئے. تو جب تک پارٹی کی تنظیمیں جو ہیں مضبوط نہیں ہوں گی، پارٹی میں ایشوز پہ ڈسکشن نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے اور مور امپورٹنٹلی ہر سال صوبائی لیول پہ اور مرکزی لیول پہ جو ہیں وہ کانفرنسز ہوتی ہیں. 3 دن کی کانفرنس ہوتی ہے جس میں ہیلتھ ایشوز، ایجوکیشن ایشوز، لا اینڈ آرڈر ایشوز، جوڈیشری ایشوز، فارن پالیسی ایشوز، تمام ایشوز کے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے. پھر اس پہ جو ہے پالیسی بنتی ہے اور پھر ان کی ایک نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے جو میجارٹی سے فیصلے کرتی ہے. سرور صاحب، آپ جو باتیں کریں یہی تو اصل باتیں ہیں، یہی تو جمہوری روایات ہیں، یہی تو طریقہ کار ہے. یہ تو پاکستان میں تو ہم نے ابھی یہ بھی دیکھا کہ اکنامک پیپر دیا پی ٹی آئی نے، اس وقت تو انفارمیشن منسٹر آ کے غصے میں پریس کانفرنس کر کے کہتی ہیں آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے یہ دے دیا. سو یہاں پہ تو وہ جمہوری روایت نظر نہیں آ رہی. اور لائٹر نوٹ پھر پیپلز پارٹی، پرانی پارٹی میں پھر اس کا مطلب ہے آپ نے کہیں شاید جائیں تو ڈیموکریسی تو شاید جماعت اسلامی میں ہی ہے. میں جماعت اسلامی کو کنسیڈر کرے سر آن اے لائٹر نوٹ. لیکن وہ بھی جماعت اسلامی میں بھی کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے. لیکن میں تو آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ میری جو یو کے میں جو ڈسکشن ہوئی نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، اب میں اس ملک میں آیا ہوں، اب آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا وہاں اسکاٹش لیبر پارٹی لیڈر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 سیاستدانوں کا ایک پارٹی میں ہونا جو ہے وہ میں اگر چاہوں تو وہاں ممبر آف پارلیمنٹ کا الیکشن آسانی سے لڑ بھی سکتا ہوں، جیت بھی سکتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2 ممبرز آف دی فیملی ان پالیٹکس، جب میں نے ریٹائر ہوا تھا تو میری یہی خواہش تھی کہ ایک ہی فیملی کا ممبر جو ہے وہ ایک جماعت میں پالیٹکس میں چودھری سرور کدھر جا سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جدھر چودھری سرور جائیں گے وہیں ہوائیں ہیں، لیکن نہ ہوا کا پتہ چل رہا ہے نہ چودھری سرور کا پتہ چل رہا ہے. دیکھیں، ایک وقت فریحہ ایسا ہوتا تھا، آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں 40 سال سے ایکٹیو پالیٹکس میں ہوں.
چاہے وہ برطانیہ کی پولیٹکس ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس کی پولیٹکس ہو، انڈیا کی پولیٹکس ہو، پاکستان کی پولیٹکس ہو، تو ہم لوگ پریڈکٹ کر لیتے تھے کہ 6 مہینے بعد یہ ہونے والا ہے، 1 سال بعد یہ ہونے والا ہے۔ تو پاکستان میں تو بدقسمتی سے یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہمیں نہ معیشت کا پتہ ہے کہ وہ کس سمجھ جا رہی ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں، نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ان ملک کے مسائل کو، اس بحرانوں سے ملک کو کیسے نکالنا ہے۔ سیاست تو صرف ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے کا مشغلہ جو ہے بن چکا ہے، اور عوام جو ہیں بدقسمتی سے وہ بھی یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی جب آپ نون تحریک پاور میں تھی تو انہوں نے پنجاب کے لیے اور پاکستان میں کیا ڈیلیور کیا، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کوئی نہیں ان سے پوچھتا کہ ہیلتھ میں آپ نے کیا کیا، ایجوکیشن میں آپ نے کیا کیا، پولیس ریفارمز کا آپ نے کیا کیا، لوکل گورنمنٹ کا آپ نے کیا کیا۔ بس وہ سیاستدانوں کو بھی یہ سیاست سوٹ کرتی ہے کہ ان سے اس بارے میں بات نہ کی جائے کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے، تو اس لیے اس ڈگر پہ سارے چلے ہوئے۔ آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی 10 سالہ حکومت کا منصوبہ تھا، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ آپ اٹس اے ویری کریڈیبل سوچ جب آپ کہتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ادارے تسلسل چاہتے تھے، تھوڑی سی یہ بھی روشنی ڈالیں کہ پھر اداروں کی سوچ کیسے تبدیل ہوئی اس تسلسل کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں تو جو میرے پاس انفارمیشن ہے اور جو پبلک ڈومین میں ہے وہی میں بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سیاسی جماعتوں کی یا کور کمیٹی کی یا جو پرائیویٹ میٹنگز ہوتی ہیں وہ ایک پرائیویٹ ایشو ہوتا ہے، ان کو اگر آپ پارٹی سے ناراض بھی ہو گئے ہیں، آپ کو پارٹی سے باہر ہو گئے ہیں، تو پھر بھی آپ کو مورلی یہ درست نہیں ہے کہ ان کو پبلک ڈومین جو ہے اس میں ان ایشوز کو لایا جائے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جب نون چھوڑی تھی تو کوئی میں گالی گلوچ یا کسی قسم کی تنقید نہیں کی، میں صرف یہ اصولوں کی بات کرتا ہوں، ایشوز کی بات کرتا ہوں۔ تو میرے اپنے خیال میں یہ سارے پبلک ڈومین میں ہے کہ ایک ایشو جو تھا وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ نہیں، میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو اینی فیڈرل منسٹر، ایک بھی فیڈرل منسٹر نہیں ہے جو مجھے ایز اے گورنر ملا ہو اور وہ عثمان بردار کی کارکردگی سے، اس کی ڈیلیوری سے مطمئن ہو۔ تو اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ بھی اس بات سے جو ہے وہ مطمئن جو ہے نہیں تھی، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی اور پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو آپ چیف منسٹر بنا دیں تاکہ پنجاب میں ڈیلیوری جو ہے ہو سکے۔ لیکن ایک جو بدقسمتی کی بات جو ہے فریحہ، جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک جو ہے بحران میں ہے، معاشی طور پر ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے میں پاکستان میں ہوں، اور میں آپ کو بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ جب میں پاکستان آیا تھا تو اس وقت جو کمیشن اور کرپشن کی ڈیولپمنٹ میں، سڑکیں بنانے میں، انفراسٹرکچر میں، بریجز میں، تو یہ 10 سے 15% میکسیمم تھی۔ اس میں پولیٹیشین بھی کوئی حصہ لیتا تھا، ایم این اے، ایم پی اے، اور اس میں ادارے جو ہیں ایس سی ہیں، ایس ڈی او ہیں، ایکس سی این ہیں، وہ بھی سمجھتے تھے، کیونکہ پاکستان میں جو کمیشن ہے یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ ایک یہ فی ہے جو ہر صورت میں دینی ہوتی ہے۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے میں عرض کروں کہ میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ 10-15% جو ہے وہ 55% تک چلا گیا، اور یہ چیز سب سے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ تھی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا پنجاب کا 700 ارب روپے کا بجٹ ہے۔ آپ موٹر وے سے اتریں، آپ کسی ٹاؤن کمیٹی میں چلے جائیں، وہاں سڑکوں پہ پانی کھڑا ہے کہ سیوریج سسٹم جو ہے ٹوٹلی تباہ ہو گیا ہے۔ آپ کسی سڑکوں پہ جائیں تو ساری سڑکیں جو ہیں، چودھری صاحب یہ بتائیں نا کہ آپ تو گورنر تھے، آپ کے پاس بھی اطلاعات آئی ہوں گی ڈسکرپنسیز کی یا کہہ دیں الیج کرپشن کی عثمان بزدار صاحب کی، تو کیا آپ نے خان صاحب کو بتایا، اور ان تمام میں بزدار صاحب کا اگر شیئر تھا تو کتنا تھا؟ نہیں، دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اداروں کا کام ہے کہ پتہ کریں کہ یہ جو آدھے پیسے
سڑکوں پہ اور برجز پہ لگتے تھے، آدھے پیسے جو تھے وہ کہاں جاتے تھے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کرپشن کے نئے نئے طریقے اب پاکستان میں ایجاد ہو گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، دیکھیں میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جتنا ہمارا $100 بلین کا جو قرضہ ہے، یہ کوئی بہت بڑا قرضہ نہیں ہے۔ یہ تو ویسے ہی ہم نے یہ بات بنا دی ہے کہ بہت بڑا قرضہ ہے جی، یہ ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی زمینیں تھیں ہماری گرین ایگریکلچر لینڈ، ان ڈیولپرز نے سیاستدانوں کی اشیر باش کے بعد ساتھ ان کو انہوں نے وہاں پر پلازاز بنا دیے، وہاں پر انہوں نے ہاؤسنگ سکیمیں بنا دی، اور جو زمین جو ہے فریحہ 30 لاکھ ایکڑ میں ہے ایگریکلچر لینڈ، جب وہ براؤن ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت 15 گنا بڑھ جاتی ہے، 15 گنا بڑھ جاتی ہے، اور اس میں سے حکومت کو کچھ نہیں ملتا۔ جو لوگ پرمیشن دیتے ہیں، جو لوگ ڈیولپر ہوتے ہیں، وہ سارا بینیفٹ ان کو ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات نام بتا دیں، آج پنجاب کیبنٹ میں کون لوگ تھے جن کے پلازاز ہیں؟ کچھ کے تو میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ ذرا مجھے بتا دیں۔ نہیں، دیکھیں فریحہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں انڈیویجولز پہ نہیں جاتا۔ میں تو صرف یہ بات کہتا ہوں کہ بیڈ گورننس ہے، بدقسمتی سے ہماری جو ہے، ہم کرپشن کا جس طریقے سے ملک کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ملک کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کرپشن میں اسی لحاظ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا ہمیں سدباد کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے قانون سازی کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے پولیس ریفارم لانی ہے، الگ بات کرتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں۔ جیسے سینیٹر مشال نے بھی ابھی کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لولی لنگڑی جمہوریت سے بہتر ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی جو منشور ہے یا پارٹی کی جو پالیسی ہے اس سے الگ بات کی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حل یہی ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں؟ دیکھیں جی، الیکشن تو پاکستان کا قانون جو ہے، پاکستان کا آئین جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے سپریم ہے، اور میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ الیکشن جو ہیں ہونے چاہیے۔ لیکن ایک بات پہ مجھے بہت گہری تشویش ہے کہ ہم روز نئے تجربے جو ہیں کرتے جا رہے ہیں، اور ان تجربات سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ میری ایک ہی خواہش ہوگی، اور میں پی ڈی ایم سے بھی گزارش یہ کروں گا، اور میں یہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی، کہ ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ صوبوں میں اور مرکز میں ایک دن الیکشن ہو۔ اگر یا تو ہو نا کہ جی آپ کے فریحہ 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد یہاں تیل کے کنویں نکل آنے ہیں، اور یہاں بلوچستان سے سونا آ کے باہر مارکیٹ میں بکنے لگنا ہے، اور ہمارے ملک کے معاشی حالات جو ہیں بہتر ہو جانے ہیں، پھر تو حکومت کہے نہیں جی ہم 6 مہینے 8 مہینے بعد ہی کروائیں گے۔ لیکن جبکہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اور لوگوں کے بیچاروں کو لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھنے والی ہیں، تو اگر الیکشن پہلے ہو جائیں اور بعد میں ہو جائیں تو اس میں کیا فرق جو ہے پڑتا ہے۔ پی ڈی ایم میں کون ہے جو الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے؟ اصل میں آپ کو کیا لگتا ہے کس کے لیے سب سے بڑے؟ دیکھیں فریحہ، آپ تو وہ باتیں مجھے پوچھ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، میڈیا پرسن ہیں، جتنی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے، میرے پاس کہاں اتنی انفارمیشن ہے کہ کون الیکشن کروانا چاہتا ہے یا کون جو ہے وہ نہیں کروانا چاہتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں جمہوریت کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے، لیکن میں یہ ضرور پارٹیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ جو ہے وہ اپنی پارٹیوں میں بھی الیکشن جو ہے وہ کروائیں، اور ایک جو ہے جمہوری سلسلہ پارٹیوں میں شروع کریں۔ یہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی تھی، دیکھیں پیپلز پارٹی کی نے مجھے یقینی طور پر پیشکش کی ہے، اور مجھے اپنا چودھری شجاعت حسین اور ان کے بیٹے سالک اور اپنا شافع، انہوں نے بھی 2-3 میٹنگز مجھ سے کی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ یہاں پر آئیں تو آپ کے پاس پوری آزادی ہوگی، کیونکہ میری فریحہ ایک ہی خواہش ہے، میں آپ کو اپنی امبیشن، نہ میں دوبارہ گورنر بننا چاہتا ہوں، نہ مجھے شوق ہے کہ پاور آئے، لیکن میں اپنی ایک لیگیسی جو ہے ایسی چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی جماعت ہو جو جمہوری ہو،
جس میں باقاعدگی سے کونسل سے چودھری شروع ہو صاحب، کے پھر چیئرمین اب تک، پیپلز پھر پارٹی پروونشل کیسے اسمبلی جمہوری تک، جماعت ہے ڈسٹرکٹ تک، جہاں پر ڈائنیسٹی ہے، تو ڈائنیسٹی میں کب آپ کو کہہ دیا ہے کہ میں وہاں پر شامل ہو رہا ہوں؟ میں تو یہ کہا ہے کہ ان سے میری بات ہو رہی ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یورپ میں، برطانیہ میں نیشنل کانفرنس ہوتی ہیں، پروونشل کانفرنس ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، اور ہر سپوکس پرسن ہوتے ہیں ہر چیز کے، چاہے وہ انرجی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اللہ کرے یہ رواج جو ہے قائم ہو جائے، تاکہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ میں صرف آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں فریحہ۔ اگر میں پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا تو یقینی طور پر میرا ووٹ جو ہے وہ حامد خان صاحب کے ساتھ ہوتا، اور میرا ووٹ جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہوتا، اور میرا ووٹ جو ہے 130 ارکان جو ہیں پاکستان جو ہے ہماری نیشنل اسمبلی کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں جو کہ ریزائن نہیں دینا چاہتے تھے، پارلیمنٹ سے باہر ہونا چاہتے تھے، تو میں یقینی طور پر ان کے ساتھ ہوتا۔ لیکن فرق یہ ہوتا کہ میں پبلک میں یہ بات کہتا، وہ ریلکٹنٹ ہیں، بیہائنڈ دا سینز یا آف دا ریکڈ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آپ کو بھی اچھی طرح واقف ہوں گی کہ میجارٹی جو تھی وہ نہیں چاہتی۔ دیکھیں، لیڈر کا کام یہ ہے کہ اپنے جو ورکرز ہیں، جو آپ کے ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو آزمائش میں، امتحان میں کم سے کم ڈالا جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سے جانا اور صوبائی اسمبلیاں توڑنا دونوں غلط فیصلے تھے خان صاحب کے؟ آج انہوں نے کہا ہے کہ بڑا زبردست فیصلہ کیا میرے خیال میں غلط فیصلے ہیں۔ اور دوسرا فریحہ، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ دنیا کا کون سا ملک ہے، دنیا میں کون سی جمہوریت ہے جس میں ایک لیڈر جو ہے 30 سیٹوں پہ الیکشن لڑتا ہے، یا اسمبلی سے باہر آ جاتا ہے، یا اسمبلی سے پہلے جو ہے پارلیمنٹ جو ہے صوبے کی اس کو توڑ دیتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ پارٹی میں مشاورت نہیں ہے۔ پارٹی کے ورکر سے میں تو اپنی ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں 3.5 سال گورنر ہاؤس میں رہا ہوں، اور میری سب سے بڑی پرائرٹی یہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پیپلز پارٹی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں، وہ ووٹ دینے کے لیے 3-3 ہزار 4-4 ہزار پاؤنڈ اپنی فیملی کو لے کے کرایہ دیتے ہیں، صرف ووٹ دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو دس واز دی لیول آف کمٹمنٹ فرام اوورسیز پاکستانی۔ اوورسیز پاکستانی تو ابھی بھی لاسٹ میں خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آئی ایم شور آپ کو اچھی طریقے سے اس سے آگاہی ہے۔ نہیں، وہ تو فریحہ، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، وہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا، اور لوگوں نے سمجھا اور کہ بھئی یہ زیادتی ہوئی ہے، عمران خان کو 5 سال جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے تھے۔ ایک تو اس لحاظ سے سمپتھی بھی آئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی کے طوفان نے لوگوں کی کمر جو ہے توڑ دی ہے، لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکے ہیں۔ اور میں فریحہ، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم سوئسائیڈل مشن پہ ہیں۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل یہ میری ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پہ جو ہے سرکل کر رہی ہے۔ 1 دسمبر 2021 کو میں نے پاکستانیوں سے ایڈریس کرتے ہوئے لندن میں یہ کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کو $2.5 بلین ہر مہینے پاکستان کو بھیجتے ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہے اس نے $2 بلین دینا ہے۔ تو ہم ان کی ساری شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو ملک میں انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی رسپیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی زمینوں پہ، ان کی جائیدادوں پہ، ان کے گھروں پہ، ان کے مکانوں پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے ان کو واگزاز کرانے کے لیے تیار۔ میں صرف آپ کو ایک فگر جو دینا چاہتا ہوں ویری کوئکلی۔ If you look 5 years in the past، پچھلے 5 سالوں میں $140 بلین جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں بھیجا ہے ڈالر میں، اور $140 بلین جو ہے وہ ہمارے جو بزنس مین ہیں، جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں، وہ پاکستان میں لے کے آئے ہیں۔ یہ $280 بلین بنتا ہے، اور $20 بلین ہمارے دوستوں نے، ہماری جو سعودیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، چائنا ہے، انہوں نے ہمیں
ہیلپ جو ہے کیا ہے۔ $300 بلین جنہوں نے دیا ہے ان کی ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو اچھی پالیسیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ اپنا، چونکہ میں خود بزنس مین ہوں اور میں بزنس مین کے دکھ کو تکلیف کو سمجھتا ہوں، اور وہ آپ اندازہ کر لیں، وہ ایک تو ووٹ کا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو نمائندگی ملنی چاہیے، فری ہے ووٹ کافی نہیں ہے، اگر ان کے مسئلے آپ نے حل کرنے ہیں تو ان کو نمائندگی دینی چاہیے، جس طریقے سے منارٹیز کو آپ نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں دیتے ہیں، وہ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں تاکہ اپنے لوگوں کا وہ تحفظ کر سکیں یا باہر کے ایشوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے سکیں۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ $300 بلین دینے والوں کو کوئی نہیں پیچھتا، اور ایک جو بزنس مین ہے مجھے جب ملتے ہیں اور جب میں ان کی باتیں سنتا ہے کہ کبھی انوائرمنٹ والے آ جاتے ہیں، کبھی لیبر والے آ جاتے ہیں، کبھی BOI والے آتے ہیں، کبھی ٹیکس والے آ جاتے ہیں، اور اتنی بیچارے مشکل حالات میں وہ اپنے بزنس کر رہے ہیں، بھئی خدا کے لیے ان کو سپورٹ کرو، ان کو انسینٹو دو، اپنی جو ایکسپورٹ ہے آپ کی 30 بلین کا ٹارگٹ کرو کہ آپ نے 2-3 سالوں میں 50 بلین 100 بلین میں لے کے جانی۔ گورنر پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈو گیو می یور فیڈ بیک۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کی ہلچل بڑھنے والی ہے، پنجاب میں الیکشن کی کیمپین کا باقاعدہ آغاز ہم کہہ سکتے ہیں ہو گیا ہے، سو جو ابہام ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، اس میں بھی شاید آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ کچھ کمی آئے۔ ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔